الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج الادب المفرد کا درس نمبر 7 ہے۔ باب ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ باب ہے، اور اس میں 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث عبد الرحمن بن ابی بکرہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکیا ثم قال الا وقول الزور ما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام نفع ابن الحارث، ابو بکرہ کے جو والد تھے ان کا نام نفع ابن حارث ہے۔ ان سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کروں؟ یہ بات آپ 3 بار کہی، آپ نے یہ بات 3 بار فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرمایا خبردار جھوٹی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ یہ جو روایت ہے یہ بہت ہی اہم روایت ہے، بہت ہی اہم روایت ہے، اور اس کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الا اخبرکم یا الا انبئکم، یعنی کیا نبا بولتے ہیں کہ کسی عظیم چیز کے بارے میں خبر دینا، بتلانا، اس لیے وہاں نبا کا لفظ استعمال ہوا ہے، الا انبئکم، کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں نا۔ اس سے گویا کہ کسی کو متوجہ کرانا ہو تو وہاں اس طرح سے الفاظ لا کر کے لوگوں کو متنبہ کرایا جا سکتا ہے، انہیں اس بات کی طرف ترغیب دلائی جا سکتی ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں اس بات سے خبر نہ کروں جو بڑے بڑے گناہوں میں آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی، اور اکبر یہاں لایا ہے، بے اکبر الکبائر۔ اکبر گویا کہ یہ اسم تفضیل ہے، یعنی گویا کہ گناہوں میں کچھ بڑے بھی ہیں اور کچھ اس سے بھی بڑے ہیں۔ جیسے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اس کے مراتب ہے، اسی طرح بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کے بھی مراتب ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ ہے جو بیچوں بیچ کے ہیں، کچھ ہے جو نچلے درجے کے ہیں۔ تو یہاں اکبر لایا ہے اسم تفضیل، گویا کہ یہ جو گناہ ہے یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اکبر کے حوالے سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہیں فرمایا ہے، کئی جگہوں میں جہاں اسم تفضیل کا صیغہ لا کر کے یہ بتلایا ہے کہ گویا کہ یہ گناہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ جیسے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، گویا کہ اس درجے میں ہو سکتا ہے، اس درجے کا گناہ گار ہو سکتا ہے لیکن اس سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اکبر یہاں لایا ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس سے یہ بتلانا ہے کہ گویا کہ یہ گناہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں اگر کوئی آدمی ملوث ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس پر عذاب مقرر کر رکھا ہے، یا وہ گناہ جو نہایت ہی برا ہو جسے اسلام نے روکا ہے، تو وہ بڑے بڑے درجے میں آتے ہیں
تو وہ گناہ گویا کہ وہ خطرناک گناہ ہے، جیسے کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ سب گناہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ متنبہ کرانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے بڑے ہیں یا بڑوں میں بڑا مانا جاتا ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 3 بار یہ بات کہی، گویا کہ کسی بات کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اس الفاظ کو یا اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے، تاکہ لوگ اس کی طرف دھیان دیں، اسے غور سے سنیں کہ وہ کیا ہے، سامعین کو وہ بات سمجھ میں آئے کہ ہاں اس کی کچھ اہمیت ہے، اس کا کچھ مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کہا کہ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں، تو بلا، بلا کا معنی یہاں ہوتا ہے کہ نام کے معنی میں، کہ ہاں آپ بتائیں، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز کا ذکر کیا ہے الاشراک باللہ، گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے پہلے غالباً میں بتلا چکا ہوں ایک درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، کون کون ہیں وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شریک ٹھہرانے کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں، یا تو عبادت میں کوئی شریک کرے، یا ربوبیت میں شریک کرے، یا اسماء اور صفات میں شریک کرے۔ اسی طرح دوسرا جو گناہ ہے شرک کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے جو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، زنا کا تہمت لگانا، جو گناہ سے بالکل پاک صاف ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر ساتھ ہے، لیکن ہم ساتھ ہی میں اس کو محدود نہیں کریں گے۔ جیسے ابھی دیکھ لیں، ابھی جو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، یہ 7 تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو کبیرہ کے درجے میں آتے ہیں۔ جیسے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، اس میں سے ایک تو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسرے ہے وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی، کیسے ماں باپ کی نافرمانی؟ یعنی انہیں تکلیف دینا، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ نہ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ نہ کرنا۔ اور یہ حقوق یہ عقا سے آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، کاٹنا، یعنی کاٹنے کے معنی میں، یعنی ان سے تعلقات توڑ لے، انہیں تکلیف پہنچائے، انہیں برا بھلا کہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں سے گنایا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ اس کے بعد صحابی اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، وجلس وکان متکئا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، گویا کہ کسی چیز کے سہارے یا پہلو کے بل آپ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، جھوٹی گواہی، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے اکبر الکبائر مانا گیا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جا کر کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، غلط بولتے ہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی بات مت کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار دہراتے رہیں، ما زال یکررھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابی کریں کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، مراد اس کی اہمیت کو بتلا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے اور بہت بڑا گناہ کر رہا ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متنبہ کر رہے تھے، صحابہ کو بتا رہے تھے، کیونکہ جھوٹی گواہی، جیسے بعض روایت میں آتا ہے جھوٹی گواہی کا بھی لفظ آتا ہے، شہادت الزور، یہاں تو قول الزور ہے، شہادت الزور کا بھی آیا ہے کہ جھوٹی گواہی، جیسے مسلم وغیرہ کے اندر ہے الا وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹی بات اور اسی طرح جھوٹی گواہی،
یہ سب بڑے بڑے گناہوں میں سے اکبر الکبائر مانا گیا ہے یہ. اور جھوٹ بولنا یہ اسلام میں بالکل منع ہے، بالکل منع ہے. ہاں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. 3 مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. اور اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل الكذب الا في 3 يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس. 3 جگہیں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بیوی ناراض ہو گئی کسی وجہ سے، اب جھوٹ بول کر کے مقصد ارادہ یہ ہے کہ بیوی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس وجہ سے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ تیری تو تعریف کر رہا تھا فلاں آدمی یا فلاں ایسے بول رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بارے میں وہ ایسا نہیں بولا، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے وہاں. کیوں؟ بیوی کو راضی کرنے، بیوی ناراض ہے اس لیے اس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہاں. تو یہ جائز ہے، اسلام میں جائز ہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے، حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. اور دوسری جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے جنگ کے حوالے سے، کہ اگر آدمی کو کہیں جنگ کے لیے جانا ہے، پہلے سے پلاننگ بنا رہا ہے یا پلان کر رہے ہیں وہ لوگ کہ کدھر سے نکلنا ہے، تو نکلنا کسی اور راستے سے ہے، لیکن لوگوں میں اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ادھر سے نکلیں گے، جس کو اسلام میں توریہ بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی جنگ میں نکلتے یا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف سے اشارہ کرتے کہ ہمیں ادھر سے نکلنا ہے. اور تیسری جگہ جہاں جھوٹ بولنا ہے، لوگوں 2 گروہ 2 جماعتوں کے درمیان اصلاح کرنے کی غرض سے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو. تو جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا یہ اسلام میں بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے بچائیں. باب نمبر 7 سے ایک حدیث ابھی باقی ہے، حدیث نمبر 15 باب حقوق الوالدین کے حوالے سے 15 نمبر کی جو حدیث ہے اس کے سلسلے میں بتلایا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر میں سے آپ نے فرمایا ایک کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا جھوٹی بات کہنا. حدیث نمبر 16 میں ہے عن وراد کاتب المغیرۃ بن شعبہ قال كتب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ الى المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اکتب الی بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وراد فاملا علی وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وأن قيل وقال. کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کاتب یعنی لکھنے والے، کاتب بولتے لکھنے والے کو، اسم فاعل ہے، وراد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ مجھے وہ حدیث بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. تو وراد کہتے ہیں کہ مغیرہ نے مجھے لکھوایا اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے لکھا وہ. تو اس میں مغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال سے، اسی طرح مال کو ضائع کرنے سے اور قیل و قال کرنے سے منع فرمایا. یہ حدیث امام بخاری نے اس میں ذکر کیا ہے، باب ہے ماں باپ کی نافرمانی کے تحت، لیکن اس میں ماں باپ کے حوالے سے ذکر نہیں ہے، نافرمانی کا ذکر نہیں ہے. یہی حدیث سیم وہی ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نچلے حصے کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اوپر کا جو حصہ ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال. کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام وہ بیان کرتے ہیں کہ وراد کہ ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، اسی طرح لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اور ادائیگی نہ کرنا، کسی کا مال دبا لینا، یہ حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح فضول بکواس کرنے اور کثرت سوال کرنے اور مال کو ضائع کرنے کو مکروہ گردانا ہے. یہی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کے حوالے سے ابھی بتلایا گیا اوپر کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ اکبر الکبائر ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، جسے اسلام نے منع کیا ہے، اور یہ کام حرام ہے اسلام میں، یعنی ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. اس میں جو حدیث کا جو نچلا حصہ ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ایک تو چیز اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، جیسے حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا، اسی طرح مال ضائع کرنے سے اور قیل و قال سے. یہ 3 الفاظ ہے. اس کے حوالے سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو
حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام ٹھہرایا اور بچی کو دفن کرنا یہ ہے وادی البنات، زندہ درگور کرنا. اور یہ اس کے بارے میں عرب جاہلیت کے لوگ کچھ کیا کرتے تھے اس طرح سے، یا اس میں ملوث تھے کہ ان کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی تھی نا تو اس کو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اسی لیے وادی البنات یہ بھی حرام کام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. اور عرب کے اندر سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو اس حساب سے اس عمل کو وہ انجام دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ میں کسی کا داماد بنوں گا یا کوئی میرا سسر بنے گا. اس حوالے سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس ظلم میں تو قتل کی گئی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے لوگوں کے حالات کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے اور کس طرح سے برا جانتے تھے جب ان کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوتی تھی. تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو وہ لوگ چھپا کر کے سر نیچے کر کے چلتے تھے کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو دوسرے اس کو کہیں گے وہ لڑکی پیدا ہو گئی ان کے یہاں، اور اس کو یہ برا جانتے تھے اور اس کو وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے کیا کرتے تھے، لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لوگ. اور اس حوالے سے واقعہ لمبا ہے اور کئی ایک واقعہ ہے اس حوالے سے. تو یہ بھی اسلام میں منع ہے، لیکن اسلام آنے کے بعد اسلام نے لڑکی کو وہ مقام دیا کہ اس کو عزت اور مقام سے اونچا کیا جو دیگر اور قوموں اور ملت کے اندر نہیں ہے، جو اسلام نے عورتوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے. دوسری چیز اس حدیث کے اندر ہے وہ منعن وہات، یعنی اس میں مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر جو حق ہے وہ دوسروں کو نہ دے. کسی کے پاس مال ہے وہ مال دوسرے کو نہ دے، جیسے زکوٰۃ ہے یا بچوں کے جو حقوق ہے وہ نہ دے، وہ حق نہ دے اپنے اوپر ہے. دوسرے کہ اس کے مال میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھی اس سے بھی آدمی چھپائے اور وہ نہ دے. اس لیے اس کو وہ بولا جاتا ہے کہ ہاتھ اسی کو بولا جاتا ہے کہ کسی کے مال میں کسی کا حق ہے. یا منع اور ہاتھ کا دونوں ترجمہ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے اوپر جو حق ہے یا واجب ہے جیسے زکوٰۃ اور بال بچوں کے، اسی طرح رشتہ داروں کے جو حقوق ہے وہ نہ دینا اور یہ مال سب اپنے پاس رکھ لینا، یہ سب منع ہے اسلام میں. اگلا جو لفظ ہے اس حدیث کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان کثرت سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کثرت سوال سے مراد یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے آدمی یا تو مال طلب کرے، دونوں مراد ہو سکتا ہے. ایک کسی سے مال مانگے ایسی حالت میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے، زیادہ جا کر کے ادھر ہاتھ پھیلائے ادھر ہاتھ پھیلائے. یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے سوال کرے. تو علم کے حوالے سے سوال کرنا یہ منع نہیں ہے. ہاں، لایانی باتوں کے بارے میں سوال کرنا جس سے دوسرے کو خاص طور سے الجھن میں ڈال دے یا پریشانی میں ڈال دے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کے جو لوگ ہلاک ہوئے یہی کثرتی سوال کی وجہ سے، یعنی بیجا سوالات کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، گائے کے حوالے سے جو آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو اب اس پہ سوال کرتے جا رہے تھے، سوال پہ سوال کرتے جس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی سوال ہو تو اسے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں، اگر علمی سوال ہے جسے جاننا چاہتا ہے یا اپنے علم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہے تو حرج کی بات نہیں، یہ منع نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ منع نہیں. لیکن بیجا سوال کرنا یا ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنا جس کا کوئی فائدہ نہیں تو اسے پرہیز کرنا چاہیے. اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، لہذا اسے پرہیز کرو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل و قال کا جہاں تک معاملہ ہے کہ یعنی ایسی چیزوں کے سلسلے میں گفتگو کرے آدمی کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے لیے گناہ گار ہونا یہی کافی ہے کہ ہر وہ چیز کو بیان کر دے جو وہ سنے. گویا کہ فالتو میں ایسی گفتگو کرنا درست نہیں ہے. ہاں، اگر اچھی بات ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اگر بولتا ہے تو سچ بولے یا خاموش رہے. تو کثرت سوال جس میں فائدہ نہیں ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح قیل و قال، فالتو میں بکواس، ادھر گپاشنگ، یہ سب بھی
درست بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں ہے اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا۔ مال کو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز میں مال کو خرچ کرنا جس میں نہ دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی فائدہ ہو، جیسے حرام کاموں میں خرچ کرنا، شراب نوشی میں خرچ کرنا، یا اسی طرح سے ڈانس وغیرہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں نا، غلط چیزوں میں، جس سے فائدہ نہیں۔ تو ایسی چیزوں میں اگر کوئی مال کو ضائع کرتا ہے تو یہ سب صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ سب سے بچنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔